السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ کفر کی حالت پہ مرے، کافر ہو کر مرے، یا ایسے ہی کیا گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، اور اگر اس کا سایہ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ ایسے عجیب عجیب غریب سوالات ہیں جو لوگ خواہ مخواہ بحث کا مدعا بنائے رکھتے ہیں اور انہیں پوچھتے رہتے ہیں اور ان کو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ایسے کچھ سوالات ہیں جن کا انسان کے دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جنت جہنم کے جانے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ان سوالات کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ تو اس طرح لوگ ہمارے پاس، تو ہم تو ایسے فیلڈ میں رہتے ہیں، ایسے معاشرے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں فون کر کے کہ مفتی صاحب وہ یہاں بحث چل رہی تھی، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں بحث کر رہا ہوں، تو آپ بتائیے کہ ایسے ایسے بات ہو گئی ہے، کیا اس مسئلے کا تعلق کیا ہے؟ عقائد سے تعلق نہیں، اسلام سے، شریعت سے، اس کے عمل سے، یعنی اس کے عمل سے، جو عمل اس کو اس کے درجے بڑھائے گا جنت میں، کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسے ہی خواہ مخواہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس طرح کے مسائلوں کو بالکل صاف طریقے سے حل کر کے بتائیں گے، اور وہ الجھتے ہوئے سلگتے ہوئے مسائل ہیں جن کا بتانا امت کو ضروری ہے، تاکہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک صحیح بات پہنچ جائے، اور بہت سارے لوگوں تک جو ہے یہ وہ لوگ اس میں الجھے نہ، اس کا شکار نہ ہوں۔ تو ایسے ہی چند سوالات آئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہیں۔ یہ جو سوال ہے، تو پیغمبر علیہ السلام، یہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اللہ کے نبی کا جب گزر ہوا اپنی والدہ قبر پہ، تو آپ نے جو ہے ان کو زندہ کیا اور ان کو اسلام جو ہے سکھایا، اسلام ان کو قبول کرایا۔ اس میں ایک رائے ہے ایسا ہوا ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا علماء دیوبند کا، علماء احناف کا اس پر توقف ہے، یعنی خاموشی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لہذا اگر وہ مذہب عیسائیت پر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکاری پہ گئے ہیں، تو وہ صحیح ہیں بالکل، اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسرا سوال ہے کیا گنبد خضرا کا سایہ نہیں؟ محمد ذیشان نے یہ پوچھا ہے دہلی سے کہ اللہ مفتی صاحب بتائیے گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، اور لوگ قوالیوں میں بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے بریلوی بھائیوں کی طرف سے آتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گنبد خضرا کا سایہ ہے، اور یہ خلاف واقعہ بات ہے۔ آپ جا کے دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ آپ کو گنبد خضرا بھی ہے، اس کا سایہ بھی زمین پر آتا ہے، اور سایہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، ایک مٹی کی چیز ہے، گنبد بنی ہوئی، اس میں کیا ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ ان سے بلکہ نام پوچھا گیا، تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے نام کے آگے محمد لگاتے ہیں۔ ہم محمد اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ امتی ہیں، نام لگاتے ہیں محمد۔ اب محمد کو انہوں نے شارٹ میں کر دیا، آدھا ایم ڈی، یا بس صرف محمد MOHD۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ ہم نبی کا نام اس لیے لگاتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی برکتوں کا نزول ہو، لیکن MD کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد کی شارٹ۔ ابھی شارٹ کیوں؟ اللہ کے نبی کا پورا نام لکھو نا، اس میں برکت ہے۔ آپ اس نام کو بگاڑ رہے ہیں، بگاڑنے سے برکت نہیں حاصل ہوگی، تو MD نہیں لگانا چاہیے۔ اب وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں، تو ان کو یہ بات ہم نے سمجھائی کہ بھائی ایک بات بتاؤ، آپ MD لگا رہے ہو، کیا آپ کلمہ ایسے پڑھ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ MD رسول اللہ؟ پڑھ سکتے ہو ایسے کلمہ؟ کہنا نہیں، ایسے کلمہ تو نہیں پڑھ سکتے۔ جب تم ایسے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو MD کیوں لگا رہے ہو؟ اس کو پورا لکھنا چاہیے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، ان سے، عیسائیوں کی چال ہے، غیروں کی، ان سے جب کہتے ہیں اللہ کے اپنا نام بتاتے ہیں محمد آفاق، تو وہ MD لکھ دیتے ہیں، پھر نام بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کے ان کے چکر میں پھنس رہے ہیں، آپ پورا محمد لکھیے، MUHAMMAD، محمد، اس طرح لکھیے، تو انشاءاللہ اس نام کی برکت ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک پتہ لگے، ان چیزوں کے بارے میں علم ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا اس طرح کے مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں آپس میں، تو تاکہ وہ الجھن پن ختم ہو جائے۔ السلام علیکم۔